لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام التحية والإكرام على صاحب الحوض الكوثر والخطبة والمنبر والركن والمشعر والوجه الأنور والخد الأقمر والجبين الأزهر والنسب الأطهر والحسب الأشهر صاحب الفضل والعطاء والجود والسخاء والنور والضياء العبد المؤيد والرسول المسدد مولانا أبي القاسم محمد وعلى عترته الطاهرة وذريته النجباء السعداء لا سيما على بقية الله الأعظم في الأرضين. أما بعد فقد قال رب العالمين في كتابه المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه قالوا سلاما قال سلام قوم منکرون. صلوات. اسلام نے جن اخلاقی اقدار پر زور دیا ہے اس میں ایک مہمان نوازی بھی ہے. ارشاد ہو رہا ہے کہ اکرم الضیف ولو کانا کافرا. مہمان کی تکریم کرو، مہمان کی تعظیم کرو اگرچہ وہ کافر ہی کیوں نہ ہو. کفر و ایمان میں رشتہ نہیں ہوتا، اس لیے کہ جو خدا کے وجود کو نہیں مانتا نہ اس کا کوئی احترام ہے نہ اکرام ہے. ایسا انسان بھی بحیثیت مہمان اگر آ جائے تو دین کہتا ہے کہ اس کی خاطر و تواضع میں کمی نہ کرنا. دوسرے مقام پر سرکار رسالت مآب ارشاد فرماتے ہیں کہ من کانا یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرمہ ضیفہ. تم میں سے جو بھی اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ اپنے مہمان کا اکرام کرے، مہمان کی خاطر و تواضع کرے. روایت میں ہے کہ محشر میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کے چہرے 14ویں رات کی چاند کے مانند چمک رہے ہوں گے، دمک رہے ہوں گے. اہل محشر سوال کریں گے یہ کون لوگ ہیں؟ کیا یہ مرسلین میں سے ہیں؟ جواب ملے گا نہیں. کیا یہ انبیاء میں سے ہیں؟ جواب ملے گا نہیں. کیا یہ اولیاء میں سے ہیں؟ جواب ملے گا نہیں. کیا یہ اوصیاء میں ہیں؟ جواب ملے گا نہیں. تو سوال یہ ہوگا کہ آخر یہ کون لوگ ہیں کہ جن کے چہرے اتنے روشن ہیں؟ کیا یہ وہ صاحبان ایمان ہیں جو اپنے گھر میں مہمان کے قدموں کی آہٹ سن کر کے خوش ہو جاتے تھے؟ انسان مہمان کی تکریم کرتا ہے، تعظیم کرتا ہے، لیکن کبھی یہ ہوتا ہے کہ کہاں سے آ گئے اور ہم کو انہیں جھیلنا پڑے گا. یہ خیال نہ ہو
بلکہ قدموں کی آہٹ سن کر کے دل میں سرور پیدا ہو جائے تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے چہرے روز محشر روشن رہیں گے۔ چنانچہ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ اذا اراد اللہ العبد الخیر یہدی الیہم ہدیۃ، اللہ جب کسی قوم سے خیر کا ارادہ کرتا ہے تو یہدی الیہم ہدیۃ، تو ان کی طرف ہدیہ بھیجتا ہے۔ فقالوا مل ہدیہ، انہوں نے کہا وہ تحفہ کیا ہے، وہ ہدیہ کیا ہے؟ جواب دیا الضیف، وہ مہمان ہے، یہ مہمان نہیں بلکہ ہدیہ الہی ہے، تحفہ پروردگار ہے۔ اور پھر فرمایا کہ ینزلو برزقہ ویرتحلو بذنوب اہل البیت، جب وہ آتا ہے تو اپنا رزق لے کر کے آتا ہے، اپنی روزی لے کر کے آتا ہے، اور جب رخصت ہونے لگتا ہے، جانے لگتا ہے، تو جتنے لوگ اس کی خدمت میں لگے ہوئے تھے وہ سب کے گناہوں کو بخشوا کر کے جاتا ہے۔ یہ انجمن ہائے ماتمی ہمارے شہر میں مہمان ہیں، جتنے خدمت میں لگے ہوئے ہیں ان کے گناہوں کو یہ سمیٹ کے جائیں گے کہ ینزلو برزقہ، یہ اپنا رزق لے کر کے مہمان آتا ہے، جانے لگتا ہے تو گھر والوں کے گناہوں کو سمیٹ کر کے لے جاتا ہے۔ چنانچہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ من اکرم ضیفا فقد اکرم 70 نبیا، جس نے اپنے مہمان کی تکریم کی، جس نے اپنے مہمان کی عزت کی، گویا اس نے 70 انبیاء کی تعظیم و تکریم کی۔ جو ثواب 70 انبیاء کی تعظیم میں ملتا ہے وہ مہمان نوازی میں دین عطا کر رہا ہے، وہ ثواب خدا مہمان نوازی میں عطا کر رہا ہے۔ دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا کہ من انفقا درہمن ضیفن فقد انفقا الف دینار فی سبیل اللہ، جس نے اپنے مہمان کے اوپر 1 روپیہ خرچ کیا تو گویا اس نے راہ خدا میں 1 لاکھ روپے خرچ کیے۔ یعنی جتنا ثواب اللہ کی راہ میں 1 لاکھ روپے خرچ کر کے ایک انسان حاصل کرتا ہے، اتنا ثواب ایک مہمان کی تکریم میں ایک مہمان کے اوپر 1 روپے خرچ کر کے انسان حاصل کر لیتا ہے۔ صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد۔ میں نے جس آیہ کریمہ کی تلاوت آپ کے سامنے پیش کیا ہے اس میں جناب ابراہیم کا ذکر ہے۔ اے پیغمبر، جناب ابراہیم کے اس واقعے کو یاد کیجئے کہ جب ان کے پاس معزز اور مکرم مہمان آئے۔ حل اتاکا حدیث و ضیف ابراہیم المکرمین، کیا آپ کے پاس وہ ذکر آیا ہے جب جناب ابراہیم کے معزز مہمان آئے؟ قالوا سلاما، انہوں نے کہا کہ آپ پر سلام ہو۔ جناب ابراہیم نے جواب سلام دیا، قال سلام، جناب ابراہیم نے ان کو جواب سلام دیا۔ قوم منکرون، جبکہ ابراہیم ان کو پہچانتے نہیں تھے، تو اس کے معنی یہ ہیں کہ مہمان نوازی میں شناسائی شرط نہیں ہے کہ آپ پہچانتے ہوں، آپ جانتے ہوں، نہیں، مہمان آ گیا ہے، اجنبی ہے، تب بھی وہ مہمان ہے، وہ تحفہ الہی ہے، ہدیہ الہی ہے۔ جناب ابراہیم نے ان کو جواب سلام دیا، جب کہ وہ ان کو پہچانتے نہیں تھے، ان کو بیٹھا دیا۔ جب مہمان آئے تو یہ بعد میں پوچھا جائے آپ کہاں سے آئے ہیں، آپ کا مقصد کیا ہے، آپ کہاں کے رہنے والے ہیں، آپ کا نام کیا ہے، تعارف بعد میں ہوگا، مہمان نوازی پہلے ہوگی۔ جناب ابراہیم نے کھانے کا انتظام کیا، کھانا تیار ہو گیا، دسترخوان بچھا دیا، کھانا لا کر کے وہاں پر جناب ابراہیم نے رکھ دیا۔ صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد۔ جناب ابراہیم نے کھانا ان کے سامنے رکھ دیا۔ جب کھانا آ گیا تو ان مہمانوں نے کہا کہ آپ جو کھانا لے کر کے آئے ہیں وہ ہم نہیں کھاتے۔ ذرا سوچئے کہ آپ کے یہاں کوئی مہمان آیا ہو، آپ نے اس مہمان کے لیے کھانا پکوایا ہو، انتظام کیا ہو، اہتمام کیا ہو، اور وہ مہمان یہ کہہ دے
کہ جو کھانا آپ نے ہمارے لیے رکھا ہے ہم اس کھانے کو نہیں کھاتے ہیں۔ تو صورتحال کا اندازہ آپ کیجئے، جب ان مہمانوں نے جناب ابراہیم سے کہا جو آپ کھانا لے کر کے آئے ہیں وہ کھانا ہم نہیں کھاتے، ہم آپ کے گھر کا بنا ہوا کھانا نہیں کھا سکتے۔ جناب ابراہیم کون ہیں؟ صاحب شریعت ہیں، خلیل الرحمن ہیں، اللہ کے معزز نبی ہیں، پیغمبر اسلام کے بعد سب سے بڑی پرسنالٹی اگر کسی کی ہے تو وہ جناب ابراہیم کی ہے۔ جناب ابراہیم نبی کریم کے بعد انبیاء میں سب سے افضل، موسیٰ سے افضل، نوح سے بہتر، عیسیٰ سے بہتر، تمام انبیاء سے بہتر ہیں جناب ابراہیم، اور فرشتے کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کے گھر کا پکا ہوا کھانا نہیں کھا سکتے۔ ہم نے انہی فرشتوں کو دیکھا کہ در سیدہ پر آئے روٹیاں مانگنے۔ جناب ابراہیم کے گھر کھانا کھانے سے انکار کرنے والے ملائک در سیدہ پر آ کر روٹیاں لے کر کے جاتے ہیں۔ صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد۔ جناب ابراہیم انتہائی مہمان نواز نبی تھے۔ جناب ابراہیم کی مہمان نوازی مشہور ہے۔ جناب ابراہیم بتوں کے درمیان تھے، اس قوم کے درمیان تھے جہاں بت پرستی تھی، بتوں کو پوجا جاتا تھا۔ چنانچہ اس قوم کا سالانہ جشن تھا۔ انہوں نے جناب ابراہیم سے کہا کہ ہمارا سالانہ جشن ہے، آپ بھی ہمارے ساتھ چلیے۔ جناب ابراہیم نے ان کو جواب دیا کہ ہم تمہارے ساتھ نہیں جا سکتے۔ قوم جشن منانے کے لیے شہر کے باہر چلی گئی، بڑا جشن تھا، اور جب کہیں کوئی بڑا مذہبی پروگرام ہوتا ہے تو اس بستی ہی کے لوگ نہیں آتے، اطراف کے لوگ آتے ہیں، چاروں طرف سے لوگ آتے ہیں، لہٰذا اس جشن میں ہر طرف سے لوگ آئے تھے، بہت بڑا مجمع تھا۔ جناب ابراہیم نے موقع دیکھا، کلہاڑی اٹھائی اور بتوں کا قلا اور قمع کرنا شروع کر دیا۔ کسی کی گردن توڑی، کسی کے ہاتھ توڑے، کسی کے پاؤں توڑے، کسی کے ناک توڑے۔ جناب ابراہیم بتوں کو قتل کر کے اپنے مسکن پر آ گئے۔ قوم جشن منا کر کے واپس پلٹی تو کیا دیکھا کہ بت ٹوٹے ہوئے ہیں، بت شکستہ پڑے ہوئے ہیں، کسی کا ہاتھ ٹوٹا ہے، پیر ٹوٹا ہے۔ بتوں کی میتوں کو دیکھ کر کے قوم کو غصہ آیا، اور جب غصہ آیا تو انہوں نے مشورہ کیا کہ یہ کون ہو سکتا ہے۔ لوگوں نے کہا کہ ہمارے ساتھ ابراہیم نہیں گئے تھے، یہ انہی کی حرکت ہے، وہ ہمارے خداؤں سے نفرت کرتے تھے، لہٰذا یہ کام ان کا ہے۔ اب طے پایا کہ ابراہیم کو تلاش کیا جائے۔ مختلف ٹیمیں بنائی گئیں، 30 آدمی ادھر گئے، 30 آدمی ادھر گئے، مختلف ٹیمیں روانہ کر دی گئیں، جبکہ اصول یہ ہے کہ سب سے پہلے ان کو چاہیے تھا کہ اپنے بتوں کی میتوں کو ٹھکانے لگاتے، اس کی آخری رسومات ان کی ادا کرتے۔ مزاج کفر یہ ہے کہ کفر اپنے خداؤں کی میت کی پرواہ نہیں کرتا، بلکہ مشن کی تکمیل میں لگ جاتا ہے۔ تو اس کے معنی یہ ہے کہ کفر کا مزاج یہ ہے کہ جس کو مانو اس کی میت کی بھی پرواہ نہ کرو اگر مقصد سامنے ہے۔ یہ مزاج کلمہ پڑھ کر کے باقی رہا۔ صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد۔ ادھر جناب ابراہیم اپنے مسکن پر آئے، اور آنے کے بعد میں آپ نے کھانا تیار کیا۔ اصول یہ تھا جناب ابراہیم کا کہ بغیر مہمان کے آپ کھانا نہیں کھاتے تھے، مہمان کا انتظار کرتے تھے۔ کھانا تیار ہو گیا، جناب ابراہیم مہمان کی تلاش میں نکلے۔ ادھر یہ بت پرست اپنے خداؤں کے قاتل کی تلاش میں نکلے۔ چنانچہ ایک ٹیم جو جناب ابراہیم کو تلاش کرنے کے لیے نکلی ہوئی تھی، اس کا ٹکراؤ جناب ابراہیم سے ہو گیا۔ جناب ابراہیم نے ان سے کہا بندگان خدا کہاں جا رہے ہو؟ دسترخوان بچھا ہوا ہے، کھانا چنا ہوا ہے، آؤ اور آ کر کے کھانا کھا لو۔ انہوں نے جواب دیا
کہ ہم بڑی جلدی میں ہیں، ہم پریشانیوں میں ہیں، ہمارے خداؤں کو کسی نے توڑ دیا ہے، اس کا نام ابراہیم ہے، ہم ابراہیم کو ڈھونڈنے نکلے ہیں۔ اتفاق سے یہ لوگ جو نکلے تھے یہ ابراہیم کو نہیں پہچانتے تھے۔ جناب ابراہیم نے کہا نہیں، کھانا کھا لو اس کے بعد ابراہیم کو تلاش کرنا۔ کہا نہیں، ہم ابراہیم کو پہلے تلاش کریں گے، کھانا بعد میں کھائیں گے۔ جناب ابراہیم نے کہا اگر ہم ابراہیم کا پتہ بتا دیں تو کیا تم ہمارے ساتھ کھانا کھا لو گے؟ انہوں نے کہا ہاں، اگر آپ ابراہیم تک ہم کو پہنچا دیں تو آپ کا مہمان بننے میں ہم کو کوئی حرج نہیں ہے۔ وہ لوگ آئے، دسترخوان پر بیٹھے، کھانا کھا چکے۔ اس کے بعد جناب ابراہیم سے کہتے ہیں اپنا وعدہ پورا کیجئے۔ جناب ابراہیم نے کہا جس ابراہیم کی تلاش میں تم نکلے ہو وہی ابراہیم میں ہوں، مجھے گرفتار کر کے لے چلو، جو سزا دینا چاہتے ہو وہ سزا دو۔ انہوں نے کہا کہ ابھی تو آپ کا نمک کھایا ہے، ہم کیسے آپ کو گرفتار کر کے لے جائیں؟ مزاج کفر میں اتنی غیرت تھی کہ جس کا نمک کھایا جاتا ہے اس کے ساتھ خیانت نہیں کی جاتی۔ کہا دیکھیے ہم اپنے خداؤں کا انتقام تو ضرور لیں گے لیکن آپ کھانے کی قیمت لے لیجئے۔ جناب ابراہیم نے ان سے کہا کہ میں مہمان نواز ہوں، میں کھانا فروش نہیں ہوں، میں کھانا بیچتا نہیں ہوں۔ انہوں نے اصرار کیا کچھ تو ایسا بتا دیجئے کہ جس سے یہ قیمت ادا ہو جائے۔ جناب ابراہیم نے کہا کہ تم ایسا ہی کرنا چاہتے ہو تو اتنا کرو کہ ایک سجدہ اس پروردگار کا کر لو جس کو میں مانتا ہوں۔ چنانچہ وہ تیار ہو گئے، ایک سجدہ کرنے میں حرج ہی کیا ہے۔ انہوں نے سجدہ کیا، پیشانی کو سجدے میں رکھا۔ جیسے ہی پیشانی کو انہوں نے خاک پر رکھا، جناب ابراہیم نے دعا کی پروردگارا جو میرا کام تھا وہ میں نے کر دیا، میرا کام تھا سر کا جھکا دینا وہ میں نے کر دیا، تیرا کام ہے دلوں کا جھکانا، تو ان کے دلوں کو جھکا دے۔ عزیزوں دعائے خلیل قبول ہوئی۔ حالت کفر میں انہوں نے سر رکھا تھا، حالت ایمان میں سر کو بلند کیا، حالت ایمان میں سر کو اٹھایا۔ اب جناب ابراہیم پر یہ ایمان لا چکے تھے تو جناب ابراہیم مہمان نواز نبی تھے۔ لیکن یاد رکھیں کہ ہم بھی لوگوں کو مہمان بناتے ہیں لیکن مقصد ہوتا ہے، اس میں نہ کوئی غرض ہوتی ہے، کبھی شہرت ہے، کبھی کوئی کام نکالنا ہے، لیکن خدا والے جب کسی کو مہمان بناتے ہیں تو خدا کے لیے بناتے ہیں، اپنے مقصد کے لیے نہیں۔ جناب ابراہیم نے دسترخوان بچھایا تو اللہ کے لیے بچھایا، اپنے غرض کے لیے نہیں، اپنے مقصد کے لیے نہیں۔ اور یاد رکھیں کہ کتنی تاکید ہے مہمان نوازی کی۔ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ یجب علی المسلمین ان یجیب دعوت المسلم ولو کان علی 5 امیال فلیبلغ الشاہد منکم الغائب، کہ مسلمان پر واجب ہے کہ اگر ایک مسلم مدعو کر لے تو اس کی دعوت کا وہ جواب دے، اگرچہ وہ 5 کلومیٹر تک اس کو چل کر کے جانا نہ پڑے۔ جو لوگ حاضر ہیں یہ میرا پیغام ان لوگوں تک پہنچا دیں جو نہیں موجود ہیں۔ یہ تاکید ہے۔ عزیزو آئیے 2-4 چھوٹے چھوٹے واقعات اور پھر میں اپنے اصل منزل کی طرف آ جاؤں۔ اسلام میں بہت سی دعوتیں مشہور ہیں۔ ایک دعوت جو جناب سلمان فارسی نے جناب ابوذر کی تھی۔ جناب ابوذر جناب سلمان فارسی کے یہاں مہمان ہوئے، دسترخوان بچھا دیا۔ آداب دسترخوان میں یہ ہے کہ کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھلا جائے اور کھانا کھانے کے بعد ہاتھ دھلا جائے۔ کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھل لیا گیا۔ جناب سلمان فارسی نے سوکھی روٹیوں کے ٹکڑے لا کر کے رکھ دیے جو کئی وقت پرانے تھے۔ ہم اور آپ ہوتے تو دل میں یہ سوچتے جب یہی کھلانا تھا تو کیوں بلا لیا۔ جناب ابوذر نے بسم اللہ کہا اور کھانا کھانا شروع کر دیا۔ آداب دسترخوان میں ابتدا کرو تو بسم اللہ سے،
ختم کرو تو بسم اللہ سے۔ جب دو ذکر پروردگار کے درمیان کھانا ہوگا تو انسان وہی کھائے گا جو خدا کھلائے گا، حرام نہیں کھائے گا۔ دوسرا یہ کہ جب دسترخوان پر بیٹھو تو جو سامنے ہے وہاں سے کھانا شروع کر دو۔ دسترخوان ہے، غارت گری کا میدان نہیں ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ دوسرے کے لقمے پر نظر نہ ڈالو۔ امام حسن کا دسترخوان مشہور تھا نا، امیر شام کو بھی سوجی کہ وہ بھی دسترخوان بچھائے۔ اس نے بھی اعلان کر دیا کہ جو بھی اجنبی ہے وہ ہمارا مہمان ہوگا۔ دسترخوان بچھا دیا، طرح طرح کی غذائیں رکھ دیں۔ اتفاق سے ایک دن ایک عرب آیا، امیر شام دسترخوان پر موجود تھا۔ جیسے ہی وہ عرب لقمہ اپنے دہن کے قریب لے گیا، امیر شام نے کہا رک جاؤ، ٹھہر جاؤ۔ عرب رک گیا۔ اس نے نوالے میں سے ایک باریک بال نکالا اور پھر کہا اب کھائیے۔ اپنے اعتبار سے بہترین مہمان نوازی کر رہا تھا، بہترین ضیافت کر رہا تھا، لیکن غیرت دار عرب ناراض ہو گیا۔ یہ کہہ کر کے وہاں سے اٹھا کہ ایسے منحوس کے دسترخوان پر میں نہیں بیٹھتا کہ جو مہمان کے لقمے پر اتنی باریک نظر رکھتا ہو کہ بال بھی نظر آ جائے۔ عزیزوں، امام حسن کی طرح دسترخوان بچھانا آسان ہے، وہ کرم پیدا کرنا بہت مشکل ہے۔ صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد۔ جناب صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔ وقت کم ہے بیٹا۔ جناب سلمان فارسی نے کھانے کے دوران حضرت ابوذر سے پوچھا کہ کھانا کیسا تھا؟ ہم اور آپ ہوتے تو مزاج برہم ہو جاتا، رکھا ہی کیا ہے کہ جو کہہ رہے ہیں کھانا کیسا ہے؟ جناب ابوذر نے کہا کھانا اچھا ہے، تھوڑا سا نمک مل جاتا تو اور مزہ آ جاتا۔ جناب سلمان نے کہا رکیے، نمک نہیں تھا، جو لوٹا تھا اس کو فروخت کیا اور نمک لے آئے، کھانا ختم ہو گیا۔ جناب ابوذر نے کہا شکر ہے پروردگار کا، اس نے بہترین کھانا ہم کو کھلایا۔ جناب سلمان نے ٹوک دیا کہ ابوذر آپ کو شکر ادا کرنے کا حق نہیں ہے، آپ کے منہ سے اچھا نہیں لگتا ہے کہ آپ شکر ادا کر رہے ہیں۔ جناب ابوذر نے کہا کیوں؟ کہ اگر آپ سوکھی روٹیوں پر اکتفا کر لیتے، نمک کی فرمائش نہ کرتے، نمک کی فرمائش نہ کرتے تو آپ کو شکر ادا کرنے کا حق تھا۔ جناب ابوذر نے نہ بریانی مانگا، نہ قورمہ مانگا، نہ شیرمال مانگا، ایک نمک کی فرمائش کی تھی، لیکن ایمان کی جس منزل پر تھے اس کا تقاضا یہ تھا کہ جناب ابوذر نمک کی بھی فرمائش نہ کریں۔ ہم دسترخوان پر بیٹھتے ہیں، کتنے عیب نکال کر کے اٹھ جاتے ہیں۔ جناب ابوذر نے صرف نمک مانگا تھا۔ اب آپ دیکھیے کہ دونوں میں فرق کتنا ہے۔ روایت کہتی ہے کہ جن باتوں کا متحمل قلب سلمان ہے، قلب ابوذر نہیں ہو سکتا۔ اگر ابوذر کو معلوم ہو جائے کہ قلب سلمان کے اعتقادات کیا ہیں تو وہ ان کے دشمن بن جائیں گے، ان کو قتل کر دیں گے۔ فرق کتنا ہے؟ 1 درجے کے ایمان کا فرق ہے۔ یہ 9 درجے پر ہیں اور وہ 10ویں درجے پر ہیں، یعنی 9 درجے کا صاحب ایمان جب 10ویں درجے کے صاحب ایمان کی مصلحتوں کو نہیں سمجھ سکتا تو یہ بے ایمان جو ایمان کی کسی منزل پر نہیں ہے، کل ایمان کیا سمجھیں گے؟ کل ایمان کی مصلحتوں کو کیا سمجھیں گے؟ صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد۔ عزیزوں، اسلام کی عظیم تبلیغ کا آغاز بھی ایک دعوت سے ہوا، اور اس دعوت کا نام ہے دعوت ذو العشیرہ۔ دعوت ذو العشیرہ پہلی دعوت ہے کہ جہاں پر پیغمبر نے سرداران قریش کو بلایا، 40 بڑے سرداروں کو مدعو کیا۔ آیت نازل ہوئی انذر عشیرتک الاقربین، اے پیغمبر اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے۔ نبی کریم نے اعلان سے پہلے دعوت کا انتظام کیا،
اور اس دعوت کا منتظم اپنے کمسن 13 سالہ بھائی علی ابن ابی طالب کو بنایا۔ میں کہوں گا یا رسول اللہ، یہ عرب کے بڑے سرداروں کی دعوت ہے، کسی تجربے کار کو منتظم بنائیے، آپ حمزہ کو منتظم بنائیے، آپ جناب ابو طالب کو منتظم بنائیے، آپ جناب عباس کو منتظم بنائیے، آپ کمسن 13 سالہ علی ابن ابی طالب کو منتظم بنا رہے ہیں۔ ان کے پاس کوئی تجربہ نہیں، کوئی ایکسپیرینس نہیں، خدا نخواستہ اگر کوئی کمی نکل آئی تو یہ معاف کرنے والے نہیں ہیں، یہ چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ لیکن نبی کریم نے امیر المومنین کو اس دعوت کا منتظم بنایا، اور پھر انوائٹ کرنے کے لیے، مدعو کرنے کے لیے کسی اور کو نہیں بھیجا، کسی بزرگ کو نہیں بھیجا، کسی بڑے کو نہیں بھیجا، بلکہ اپنے 13 سالہ کمسن بھائی علی ابن ابی طالب کو بھیجا۔ علی آپ جا کر کے بلا لائیے۔ میں کہوں گا یا رسول اللہ، کسی ایسے با اثر کو بھیجیے جس کے بلانے سے لوگ آ جائیں۔ جب کسی بڑی شخصیت کو بلانا ہوتا ہے تو اسی اعتبار سے کسی شخصیت کو بھیجا جاتا ہے کہ جس کے بلانے پر بلانے والا آ جائے۔ لیکن مولا کائنات امیر المؤمنین مدعو کرنے کے لیے گئے، 40 سرداروں کو مدعو کر دیا۔ دعوت کا جب وقت ہوا تو 40 کے 40 آئے، یہ نہیں کہ 40 میں سے 20 آئے، 40 میں سے 25 آئے یا 35 آئے، 40 میں سے 40 آئے۔ 20 آتے اور 20 نہیں آتے تو اس کے معنی یہ ہیں کہ 20 کو بلانے پر اعتبار تھا، 20 کو بلانے پر اعتبار نہیں تھا، مگر سب آئے تو اس کے معنی یہ ہے کہ بلانے والے پر اعتبار کر کے سب آئے، سب بلانے والے پر اعتبار کر کے آئے۔ اب آپ دیکھیں کہ دعوت ذوالعشیرہ کے موقع پر سب سے پہلی باعتبار شخصیت جو ابھر رہی ہے اس کا نام ہے علی ابن ابی طالب۔ پیغمبر کو اعتبار تھا، منتظم بنایا، کفار مکہ کو اعتبار تھا، ان کے بلانے پر آئے۔ صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد۔ عزیزوں، دعوت کا انتظام ہو گیا، امیر المومنین نے انتظام کر دیا، عرب نے مختصر سا کھانا دیکھا، منہ بنایا، لیکن سب نے کھانا کھا لیا، پیٹ سب کا بھر گیا، کھانا بچ رہا۔ نبی کریم کھڑے ہوئے، ایھا الناس، میں تم سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ ابو لہب نے کہا، خبردار ان کی باتوں کو نہ سننا، یہ جادوگر ہیں، یہ ساحر ہیں، اتنے کم کھانے میں تمہارا پیٹ بھر دیا، لہٰذا تم ان کی بات سنے بغیر چلے جاؤ۔ مجمع وہاں سے جانے لگا۔ پیغمبر اسلام نے کہا، میری بات نہیں سننا چاہتے مت سنو، مگر اتنا ضرور سن لو کہ کل پھر آنا تمہاری دعوت ہے۔ دوسرے دن مجمع مثل خیبر پلٹ کر کے آیا، دوسرے دن سب نے پھر دعوت میں شرکت کی۔ نبی کریم دوسرے دن کھڑے ہوئے اپنا پیغام پہنچانے کے لیے، تو ابو لہب نے کہا، چلو ان کی بات سنو گے تو تم کو تمہارے دین سے منحرف کر دیں گے، تمہارے دین سے تم کو بے دین بنا دیں گے۔ مجمع جانے لگا۔ پیغمبر نے کہا، کوئی بات نہیں ہے، کل پھر آنا تمہاری دعوت ہے، میری بات نہیں سننا چاہتے ہو نہ سنو، لیکن کل ضرور آنا۔ اب تیسرے دن بھی مجمع آیا۔ کم سے کم یہ تو معلوم ہو گیا کہ بلا وجہ نہیں بلا رہے ہیں، دعوت بلا سبب نہیں ہے، پیغام سنانا چاہتے ہیں۔ جب پیغام نہیں سننا تھا تو دعوت میں بھی نہیں آنا تھا۔ لیکن مزاج کفر یہ ہے کہ بات سنیں یا نہ سنیں، دعوت نہیں چھوٹنا چاہیے۔ سب کے سب تیسرے دن بھی آ گئے، اور تیسرے دن کا انجام بھی وہی ہوا جو 2 دنوں کا ہوا تھا۔ اب جناب ابو طالب کو جلال آ گیا، بے غیرتوں تم کو ہو کیا گیا ہے؟ 3 دن سے ابن عبداللہ کے دسترخوان پر تم لقمے توڑ رہے ہو، ان کی بات بھی نہیں سن رہے ہو۔ جاتا ہوا مجمع رک گیا۔ نبی کریم نے اعلان رسالت کیا، کہا، ایکم یوازرونی، کون ہے جو میرا ساتھ دے گا؟ مجمع میں سناٹا تھا۔ امیر المومنین نے کہا، انا ناصر یا رسول اللہ، اللہ کے رسول، میں مدد کرنے والا ہوں، میں نصرت کرنے والا ہوں۔ وعدہ نصرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب نے کیا۔ عزیزوں، اس کے بعد پیغمبر نے کہا،
کہ تم میرے بعد اس امت کے حاکم ہوگے، رہبر ہوگے، ہمارے جانشین ہوگے۔ تو ابو جہل نے جناب ابو طالب سے کہا کہ ابو طالب مبارک ہو، بیٹے کی اطاعت کرنا۔ چچا اور بھی تھے، ان سے کیوں نہیں کہا؟ اس کے معنی یہ ہیں وہ جناب ابو طالب کے ایمان سے واقف تھا۔ جناب ابو طالب نے تاریخی جواب دیا۔ آپ نے فرمایا کہ اس سے بڑھ کر کے باپ کے لیے خوش نصیبی کیا ہو سکتی ہے کہ بیٹا اس کی حیات میں قابل اطاعت بن جائے۔ اور جب یہ اعلان ہو چکا، پیغمبر توحید و رسالت کا اعلان کر چکے، تو تاریخ لکھتی ہے کہ ابو لہب کو غصہ آیا، اس نے آستین کو الٹا، مٹھی کو تانا، پیغمبر پر حملہ کرنے کے لیے آگے بڑھا۔ جناب ابو طالب نے کہا کہ ابو لہب جہاں ہے وہیں رک جا، اپنے ہاتھوں کو نیچے کر دے ورنہ میں تیرے دونوں ہاتھوں کو توڑ دوں گا۔ عزیزوں، سورہ تبت یدا بعد میں نازل ہوا، ابو طالب نے ہاتھ توڑنے کا اعلان پہلے کیا۔ اب یہ تو نہیں کہا جا سکتا ہے کہ ابو طالب کے قول کو قرآن نے دوہرا دیا۔ بھئی یہ نکتہ تو سنا ہوا ہے، فلاں کا نکتہ تھا، انہوں نے دوہرا دیا۔ تو یہ تو نہیں کہا جا سکتا ہے کہ ابو طالب کی بات کو قرآن نے دوہرا دیا، خدا نے دوہرا دیا۔ لیکن اتنا ضرور ہے کہ ابو طالب اس عارف کامل کا نام ہے کہ جو قرآن کا علم اس کے نازل ہونے سے پہلے رکھتا تھا۔ تبت یدا بعد میں نازل ہوا، ابو طالب نے ہاتھ توڑنے کا اعلان پہلے کیا، بیٹے نے قرآن کے نازل ہونے سے پہلے قرآن کی تلاوت کی، باپ نے مفہوم قرآن ظاہر کر دیا قرآن کے نازل ہونے سے پہلے۔ صلوات بھیجیے بر محمد وآل محمد۔ عزیزوں، میں گریز کرتے ہوئے مہمان کربلا تک آنا چاہتا ہوں کہ مہمان نوازی آپ دیکھیے شرف کیا ہے، کتنا اہم یہ اخلاقی پہلو ہے۔ محدث نوری نے ایک واقعہ لکھا دارالسلام میں کہ بحرین میں کچھ مومنین تھے، یہ ہر ہفتے شب جمعہ ایک جگہ پر اکٹھا ہوتے تھے اور وہاں پر کسی ایک کے سب مہمان ہوتے تھے، دعائے کمیل ہے، حدیث قصہ ہے، تلاوت ہوتی تھی۔ انہی لوگوں میں ایک غریب اور نادار مومن بھی تھا جس کا دل یہ چاہتا تھا کہ وہ بھی دعوت کرے، دل یہ چاہتا تھا کہ وہ بھی مدعو کرے، لیکن حالات ایسے نہیں تھے کہ وہ لوگوں کی دعوت کرتا۔ ایک دن اس نے ہمت کر کے کہہ دیا کہ اگلی شب جمعہ تمام مومنین ہمارے گھر مدعو ہیں۔ چنانچہ اس نے گھر آ کر کے اپنی زوجہ سے کہا کہ انتظام کرنا، اگلی جمعرات کو سب میرے یہاں مہمان ہوں گے۔ زوجہ نے کہا گھر کی حالت تم کو نہیں معلوم ہے، فاقے ہو رہے ہیں، کھانے کو کچھ نہیں ہے، انتظام نہیں ہو سکتا ہے، جاؤ منع کر دو۔ اس نے کہا ہم منع نہیں کریں گے، ابھی وقت ہے، ہو سکتا ہے کہیں سے انتظام ہو جائے۔ وقت گزرتا گیا، کوئی انتظام نہیں ہوا، یہاں تک کہ وہ رات آ گئی کہ جس کی دوسری شب دعوت تھی۔ زوجہ نے کہا جاؤ جا کر کے منع کر دو، کسی سے کہہ دو وہ اپنے یہاں لوگوں کو مدعو کر لے گا، ورنہ بڑی ذلت ہوگی، رسوائی ہوگی۔ اس نے کہا ہم منع نہیں کریں گے۔ صبح نماز صبح پڑھی اور پڑھنے کے بعد شہر میں نکل گیا، منزل نہیں معلوم کہ کدھر جانا ہے، لہذا وہ چلتے چلتے صحرا میں پہنچ گیا۔ اچانک اس کو یہ احساس ہوا کہ کوئی سامنے آ گیا۔ اب جو سر اٹھا کر کے دیکھا تو ایک نور پیکر انسان کھڑا ہوا ہے، خوش شکل عرب کھڑا ہوا ہے۔ اس نے اس کو دیکھا، اس عرب نے اس سے پوچھا بھائی تم کہاں جا رہے ہو؟ اس بندہ مومن نے کہا کہیں بھی جا رہے ہیں، آپ سے مطلب، آپ کیوں مجھے ٹوک رہے ہیں اور کیوں روک رہے ہیں؟ کہا تم پریشان دکھائی دے رہے ہو۔ کہا ہاں ہم پریشان ہیں، لیکن آپ کیا کریں گے؟ کہا ہو سکتا ہے ہم پریشانی کا حل بتا دیں۔ اس نے کہا آج ہم نے مہمانوں کو اپنے یہاں مدعو کیا ہے، کوئی انتظام نہیں ہے، اسی لیے میں فکر مند ہوں۔ اس عرب نے کہا جاؤ شہر میں فلاں تاجر سے کہو کہ محمد ابن حسن نے کہا ہے کہ ہمارے 20 درہم جو تمہارے پاس ہیں وہ ہم کو دے دو۔ چنانچہ
وہ شخص آیا، اس نے تاجر کو تلاش کیا اور اس سے جا کر کے کہا کہ ایک صاحب ملے تھے، انہوں نے اپنا نام محمد ابن حسن بتایا ہے، وہ کہتے ہیں کہ 20 درہم ان کے تمہارے پاس ہیں، وہ مجھے دے دو۔ اس نے بڑے احترام سے بیٹھالا اور اس کے بعد کہا کہ واقعاً تم سے محمد ابن حسن نے کہا؟ اس نے واقعہ بیان کیا، وہ رونے لگا، کہا معلوم ہے جس نے تم سے کہا وہ کون ہے؟ کہا ہم کو نہیں معلوم۔ کہا وہ ہمارا اور تمہارا وقت کا امام ہے، آج ہی صبح میں نے یہ نیت کی تھی کہ 20 درہم امام زمانہ کے نام پر خرچ کروں گا۔ میں نے کسی سے نہیں کہا تھا، میں نے کسی سے نہیں بیان کیا تھا، میں جانتا تھا، میرا پروردگار جانتا تھا، میرا امام جانتا تھا۔ اس کے معنی یہ ہے جس نے بھیجا ہے وہ وقت کا امام ہے۔ پھر وہ کہتا ہے کہ 10 درہم میں تم کو دوں گا اور 10 درہم میں اپنے پاس رکھوں گا، اس لیے کہ اس 20 درہم کو میرے امام نے قبول کر لیا۔ اگر قبول نہ کیا ہوتا تو کبھی اس کو اپنا پیسہ نہ کہتے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ راہ خدا میں خرچ کرنا اور ہے، قبول ہو جانا اور ہے۔ کہ اخلاص سے عمل کیا جائے تو پروردگار عالم اس کو قبول کر لیتا ہے۔ چنانچہ کہتا ہے کہ 10 درہم مجھے دے دو اور اس 10 درہم کے بدلے میں ہم تم کو 200 دینار دیتے ہیں۔ دینار سونے کا سکہ، 200 دینار پانے والا انسان امیر ہوتا ہے، غنی ہوتا ہے، تونگر بن جاتا ہے۔ چنانچہ 200 دینار اس کو ملا، 10 دینار امام والے، 10 درہم امام والے اور 200 دینار الگ سے اس نے جو دیا تھا۔ اب جو پلٹا ہے، فقیر بن کے گیا تھا، غنی بن کر کے واپس آیا۔ تو اس کے معنی یہ ہیں کہ اللہ کی راہ میں جب کسی کو مہمان بنانا جاتا ہے تو خدا وسائل بھی پیدا کرتا ہے اور حالت و کیفیت کو بھی بدل دیتا ہے۔ صلوات بھیجیے بر محمد وآل محمد۔ عزیزوں، مہمان نوازی کی بے پناہ تاکید۔ امام حسین نے کربلا میں بنی اسد سے جب زمین خریدی تو آپ نے بنی اسد سے یہ کہا کہ تھوڑی سی زمین پر ہماری قبریں بنیں گی، باقی زمین تمہاری ہے، تم اس سے استفادہ کرنا، تم اس سے فائدہ اٹھانا۔ اور سنو، جب میرا کوئی زائر آئے گا تو اس کو تم 3 دن مہمان رکھنا۔ عزیزوں، یاد رکھیں کہ کربلا والے 3 دن ایسے مہمان تھے کہ کھانے کے لیے ایک دانہ نہیں تھا، پانی کے لیے پینے کے لیے قطرہ نہیں تھا۔ یہ تمام افراد وہ تھے جو سرزمین کربلا میں مہمان تھے، اور ان مہمانوں کی مختلف عمریں تھیں۔ کوئی 90 برس کا بوڑھا تھا تو کوئی 6 مہینے کا کمسن بچہ تھا۔ عزیزوں، جس کمسن مجاہد کی یاد میں یہ شب بیداری منعقد کی گئی ہے، وہ کمسن مجاہد جس نے ظلم کے ایوان کی بنیادوں کو ہلا دیا۔ کیا خوبصورت مصرع ہے کہ اصغر کے تبسم نے ظالم کو رلایا ہے۔ آپ تاریخ ظلم اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، تاریخ ظلم میں مظلوم رویا ہے، ظالم نے رلایا ہے۔ جس عہد کے ظالم کو آپ دیکھیے، ظالم نہیں رویا ہے، مظلوم روئے ہیں۔ لیکن آپ دیکھیے کہ کیسا یہ کمسن مظلوم تھا کہ جو ظلم کے آگے نہیں رویا بلکہ اس کے تبسم نے ظالم کو رلا دیا۔ یہ کائنات میں مزاج کائنات کے خلاف واقعہ ہے کہ ظالم نے ہمیشہ مظلوم کو خون کے آنسو رلایا ہے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ کربلا کے ظالموں نے کربلا کے مظلوموں کو نہیں رلایا۔ امام حسین کا یہ کہنا کہ انا قتیل العبرا، میں کشتہ گریہ ہوں، یعنی مجھے رلا کر کے قتل کیا گیا ہے۔
جہاں امام کا یہ ارشاد، وہیں فوج حسینی کا ایک ننھا سا مجاہد جس کی عمر صرف 6 مہینہ، جس نے ظالم کو اپنے تبسم سے رلا دیا۔ عزیزوں، جب صبر کمال پر ہوتا ہے، جب صبر فاتح ہوتا ہے تو صبر مسکراتا ہے، ظلم شکست کھاتا ہے تو ظالم روتا ہے۔ کربلا کی تمام شہادتیں اپنی طرف ہیں، لیکن جناب علی اصغر کی شہادت وہ ان تمام شہادتوں میں منفرد ہے۔ عزیزوں، خیمے میں پانی ختم ہو گیا۔ وہ افراد جن کو مہمان بلایا تھا، جو مہمان تھے اس سرزمین پر، ان کے پاس پانی نہیں ہے۔ پانی لینے کے لیے جناب عباس گئے تو بازو قلم ہو گئے۔ قاسم پیاسے پامال ہو گئے۔ اکبر باپ سے پانی مانگتے ہوئے رخصت ہو گئے۔ اب کوئی موجود نہیں ہے، امام مقتل میں ہے، اور آنے کے بعد مقتل میں صدائے حل من بلند کرتے ہیں، حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا، ہے کوئی مددگار جو ہماری مدد کرے، ہے کوئی ناصر جو ہماری نصرت کرے۔ روایت کہتی ہے کہ خیمے سے گریے کی صدا بلند ہوئی۔ شور گریہ اتنا بلند ہوا کہ امام کی سماعت سے ٹکرایا۔ امام مقتل سے خیمے کے اندر آئے، در خیمہ پر آ کے کہا، بہن زینب، ابھی تمہارا حسین زندہ ہے، ابھی تمہارا بھائی باحیات ہے، گریے کا سبب کیا ہے؟ جناب زینب نے فرمایا، اے میرے ماجائے، ذرا خیمے کے اندر آئیے اور اپنے اصغر کو دیکھیے، اصغر کا حال کیا ہے۔ امام نے جو اصغر کی طرف نگاہ کی تو ایسا معلوم ہوتا ہے، ہو رہا تھا کہ جیسے مچھلی کو پانی سے نکال دیا ہو، اس کا منہ کھلتا ہے اور بند ہوتا ہے۔ اس طریقے سے اصغر اپنے لبوں کو کھول رہے تھے اور بند کر رہے تھے۔ امام نے فرمایا کہ لاؤ، میں سمجھ گیا، میرا بچہ پیاسا ہے، میں اس کو مقتل میں لے کر کے جاؤں گا، اشقیاء سے سوال کروں گا، ان میں شاید کوئی صاحب اولاد ہو جو میرے اصغر کو لا کر کے پانی پلا دے۔ امام نے اصغر کو آغوش میں لیا، ابا کا افسایہ کیا، اور اس کے بعد مظلوم کربلا میدان کربلا میں آئے، ابا کا دامن ہٹایا۔ دشمن نے امام کے ہاتھوں پر ایک چاند سے بچے کو دیکھا، ایک چاند سے بچے کو دیکھا۔ امام نے فرمایا، بچہ پیاسا ہے، ماں کا دودھ خشک ہو چکا ہے، تم میں کوئی مسلمان ہے؟ حل فیکم مسلم، کیا تم میں کوئی مسلم ہے جو اس کو پانی پلا دے؟ سناٹا چھایا ہوا تھا، کوئی جواب نہیں ملا۔ امام فرماتے ہیں، اے میرے لال اصغر، تم حجت خدا کے فرزند ہو، اپنی حجت تمام کرو۔ اصغر نے لب کو کھولا، سوکھی ہوئی زبان لبوں پر چلنے لگی، اشقیاء منہ پھیر کر کے رونے لگے۔ عزیزوں، رو رہا ہے ظلم، کیا اصغر کو پانی مل گیا؟ کیا بچے کو لا کر کے کسی نے سیراب کر دیا؟ میں یہیں پر رک کر کے ایک واقعہ سنا دوں جس کو حجت الاسلام شفا نجفی نے بیان فرمایا، جو اسلام آباد کے امام جمعہ ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایران کا ایک عالم دین، ان کا بیان یہ تھا کہ شدید برف باری تھی اور وہ تہران سے قم جا رہے تھے۔ راستے میں ان کی گاڑی خراب ہو گئی، گاڑی میں ان کی زوجہ بھی تھی، ان کا بچہ بھی تھا۔ انہوں نے کہا، میں باہر نکل کر کے لوگوں سے مدد طلب کرتا ہوں۔ چنانچہ وہ مدد طلب کرنے کے لیے آئے۔ خراب موسم میں کسی نے اپنی گاڑی نہ روکی، کوئی مدد کرنے کے لیے نہیں آیا۔ زوجہ پریشان ہو گئی کیونکہ بچے کی طبیعت خراب ہو رہی تھی۔ اس نے چیخ کے کہا،
خدا را کچھ کیجئے بچہ ٹھنڈا ہو رہا ہے، تھوڑی دیر کا اور مہمان ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میرے ذہن میں خیال آیا، میں نے بچے کو اپنے آغوش میں لیا اور پھر بچے کو لے کے کھڑا ہو گیا۔ اب ایک گاڑی رکی، دوسری گاڑی رکی، قطاریں لگ گئیں، کوئی لا کر کے گرم پانی بچے کو دے رہا ہے، کوئی دودھ دے رہا ہے، کسی نے کمبل سے اڑھا دیا، کسی نے کہا ہم فون کر دیتے ہیں میکینک آ جائے گا۔ بچے کی جان میں جان آ گئی، میں نے بچے کو لا کر کے کار میں لٹا دیا، کمبل سے اس کو اڑھا دیا۔ میری زوجہ خوش ہو گئی لیکن میں رونے لگا۔ میری بیوی نے کہا آپ کا بچہ بچ گیا، آپ کو خوش ہونا چاہیے، آپ رو کیوں رہے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ میں اپنے بچے کو لے کر کے سرے راہ کھڑا ہو گیا، اتنے لوگ رک گئے، کوئی دودھ لے کر کے آ گیا، کوئی پانی لے کر کے آ گیا، کسی نے کمبل اڑھا دیا۔ ہائے میرا مولا حسین عاشورہ کے دن اپنے کمسن مجاہد کو لے کر کے پانی مانگ رہا تھا۔ ارباب عزا امام کہتے ہیں کہ کیا تم میں کوئی صاحب اولاد ہے جو اصغر کو پانی پلا دے؟ ارباب عزا پانی تو نہ ملا، ہرملا نے تیر ستم کا نشانہ لیا، بچے کا گلا چھدا، فانقلب الصبی علی ید الامام، بچہ باپ کے ہاتھوں پر منقلب ہو گیا۔ ارباب عزا اب امام ننھی سی میت کو لے کر کے چل رہے ہیں، آسمان کی جانب رخ کیا، آواز دی پروردگارا میرا بچہ ناقہ صالح سے کم نہ تھا۔ عزیزو لیجئے، امام ننھی سی لاش کو لے کر کے خیمے کی جانب روانہ ہے۔ امام نے مقتل سے بہت سے لاشیں اٹھائے، کبھی قاسم کی لاش کے ٹکڑے لائے، کبھی اون محمد کی میتیں لائے، کبھی عثمان ابن علی کو لے کر کے آئے، کبھی جعفر ابن علی کا لاشا لائے، کبھی اون ابن علی کا لاشا لائے، کبھی جناب عباس کا علم لے کر کے آئے، کبھی کڑیل جوان بیٹے کا لاشا لے کر کے آئے، لیکن جتنے لاشیں لائے سیدھے خیمے تک لے آئے۔ اصغر کا لاشا لے کر کے چل رہے ہیں تو براہ راست خیمے میں داخل نہیں ہوتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، پیچھے ہٹتے ہیں، یہ کہتے جا رہے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آخر میں در خیمہ پر رکے، آواز دی اے رباب آؤ، آ کر کے اپنے اصغر کو لے جاؤ۔ ارے رباب سے پہلے سکینہ آ گئی، اے بابا آپ میرے بھائی کو پانی پلا لائے۔ امام نے ابا کا دامن ہٹایا، سکینہ نے بھائی کا کٹا ہوا گلا دیکھا، اے اماں میرا بھائی شہید ہو گیا۔ رباب آئی، کٹا ہوا گلا دیکھا، ایک جملہ کہا امثلک تنہر، اے میرے لال کیا تیرے جیسے بھی نہر کیے جاتے ہیں؟ فیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اللہم افعل بنا ما انت اہلہ ولا تفعل بنا ما نحن اہلہ، بجاہ محمد و آلہ الطاہرین۔